بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں راجہ وقار اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سمیت آپ تمام دوستوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آپ ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ دوستوں، میں آج اپنے یوٹیوب چینل میں ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویڈیو لے کر آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ میری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستوں، آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور مجھے اس ویڈیو میں کمنٹ کے ذریعے آپ فیڈ بیک ضرور دیں۔ دوستوں، آپ جس طرح آپ بھی جانتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب تقریباً گزشتہ کئی ہفتے سے بلکہ کئی مہینوں سے اس وقت لندن میں مقیم ہیں۔ وہ پاکستان سے لندن علاج کی غرض سے گئے تھے، کیونکہ جب پاکستان میں وہ تھے تو اس وقت جیل میں تھے، اور جیل میں جو ڈاکٹرز تھے اور جو وہ بتا رہے تھے، ان کے جو باقی جو سیاسی جو ان کی پارٹی کے کارکن تھے، وہ اس وقت ان کی 36 بیماریاں بتا رہے تھے۔ میڈیا چیخ کر بتا رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی پوزیشن اور جو ان کی کنڈیشن ہے بہت کرٹیکل ہے اور بہت سیریس کنڈیشن میں ہے، اور میڈیا اور ان کے دوست اور ان کے ڈاکٹر سب بتا رہے تھے کہ یہ ان کے پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں زیادہ ہو گئے ہیں، یعنی کہ حتیٰ کہ یہاں تک بتا رہے تھے کہ بھائی شاید نواز شریف صاحب شاید بچ نہ پائیں۔ تو اس وقت پھر یہاں سے وہ لندن گئے، تو ان کے بھائی بھی ان کے ساتھ گئے، اور جب وہ لندن پہنچے تو لندن پہنچ کر ان کی بیماریاں اچانک غائب ہو گئی، سب بیماریاں ٹھیک ہو گئیں۔ جو یہاں پر 36,000 بیماریاں بتائی جا رہی تھیں کہ ان کو یہ بھی ہے، ان کو شوگر بھی ہے، ان کو ہارٹ کا مسئلہ بھی ہے، ان کے پلیٹلیٹس بھی کم ہیں، ان کو اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں، کوئی 36,000 بیماریاں جو ڈاکٹرز اور جو میڈیا چیخ کے بتا رہا تھا وہ تو وہاں پہ سب غائب ہو گئیں۔ اور وہاں پہ سب لوگوں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا کہ وہاں پہ انہوں نے آئلی چیزیں بھی کھائیں، آئل والی چیزیں جو آئل میں بنی تھیں وہ بھی چیزیں کھائیں۔ وہاں پہ وہ چلتے بھی رہے، پھرتے بھی رہے، لوگوں سے باتیں بھی کرتے رہے، میٹنگز بھی اٹینڈ کی، سارا کچھ وہ وہاں پہ کرتے رہے، اور بیماریوں کا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ بیماریاں ان کی جو یہاں پاکستان میں تھے تو اس وقت جو بیماریاں ان کو لگی ہوئی تھی وہ کدھر گئی۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اس فیملی پہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو یا تو یہ بیمار ہو جاتے ہیں، بہت عاجز ہو جاتے ہیں، اور اپنی شکلیں جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایک عاجزوں والی شکل بنا لیتے ہیں، اور جب یہ پاور میں ہوتے ہیں تو اس وقت یہ کسی کو نہیں پوچھتے اور سب کچھ انہی کی چلتی ہوتی ہے۔ تو اور میں حیران ہوں کہ لندن جا کر ان کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، پاکستان میں آتے ہیں جب کیسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب عدالتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب نیب کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس وقت ان کی بیماریاں جاگ اٹھتی ہیں۔ ابھی شہباز شریف صاحب لندن سے واپس آ کر انہوں نے کہا کہ ہم کرونا کے لیے ہم جنگ لڑیں گے اور کرونا کے اگینسٹ ہم فائٹ کریں گے۔ انہوں نے حکومتی اقدامات پر بھی تنقید کی کہ پاکستان کی حکومت یہ نہیں کر رہی، یہ اقدامات نہیں کر رہی، یہ نہیں کر رہی، سب وہ تنقید بھی کرتے رہے۔ تو ابھی 2-3 دن پہلے جب نیب نے ان کو، کیونکہ نیب میں مطلوب ہے، نیب نے ان کو بلایا تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے کینسر ہے، میں آ نہیں سکتا ہوں، میں چل پھر نہیں سکتا ہوں، لہذا آپ اس طرح کریں کہ میرے ساتھ آپ ویڈیو لنک پہ میں آپ سے بات کر سکتا ہوں، اور آپ کے لگائے گئے الزامات کا یا آپ جو سوال کریں گے میں اس کا ان کے جوابات دے سکتا ہوں آپ کو۔ مجھے حیرانگی یہ ہے کہ جب ان کو نیب بلاتی ہے، جب ان کو عدالتیں بلاتی ہیں تو اس وقت ان کو کینسر بھی ہو جاتا ہے، ان کو ہارٹ کی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں، یہ بیمار یعنی مرنے والے ہو جاتے ہیں۔ جب یہ ایزی ہوتے ہیں، جب ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہوتا، یا جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو اس وقت ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، پوری دنیا گھومتے ہیں، پورا پاکستان گھومتے ہیں، لیکن اس وقت ان کو بیماریاں کوئی نہیں ہوتی ہیں۔ ابھی ایک پاکستان کے مشہور صحافی ہیں، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ابھی بنیادی طور پہ ان دو جو بھائی ہیں میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب، ان کے درمیان بھی تھوڑی سی چپ کلیش ہے آپس میں، کیونکہ
शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि हमारी उम्र तकरीबन, हम दोनों भाइयों की उम्र तकरीबन 70 साल से ऊपर हो गई है, तो हम हमज़ा में से और मरीम में से किसी एक को जो पार्टी के मामलात हैं या जो सियासी मामलात हैं वो सौंपना चाहते हैं। तो इस बात पे नवाज शरीफ साहब ने कहा जब हम वापस आएंगे तो इस पर हम बात करेंगे, उससे पहले हम इस पे बात नहीं करेंगे। अब शहबाज शरीफ साहब की मर्ज़ी है या उनकी वो ये चाह रहे हैं कि जो टोटल भागदौड़ है वो इनको पार्टी की जो भागदौड़ है, जो सियासी मामलात हैं उसके वो टोटली उसको मिले हैं हमज़ा शहबाज को। अब इस बात पे मरीम साहबा जो हैं वो इस बात पे नाराज़ हैं और वो इस चीज़ को मान नहीं रही हैं। उनके साथ एक नून लीग का एक बड़ा ग्रुप भी उनके साथ है जो मरीम साहिबा को सपोर्ट कर रहा है। तो इस हवाले से भी इनके अंदर और पार्टी के अंदर भी प्रॉब्लम है। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। ये पार्टी का क्या दो धड़ों में तकसीम हो जाएगी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दो धड़ों में, या फिर एक ही रहेगी, और क्या इसकी जो लीडरशिप है किसको मिलेगी, या इसकी लीडरशिप किसके पास जाएगी, क्या हमज़ा शहबाज साहब के पास जाएगी या मरीम साहिबा के पास जाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अलबत्ता ये है कि नैब ने बुलाया हुआ है मियां शहबाज शरीफ साहब को, पहले उधर से फारग हो जाएंगे तो उसके बाद ही कुछ फ़ैसला कर सकेंगे, क्योंकि नैब के आगे उनने जवाब दिया, क्योंकि करप्शन के तो उनने इंतहा की है और नैब के आगे तो उन्होंने जवाब देना है। और अभी तो वो कह रहे हैं कि मुझे कैंसर है, मैं हिल नहीं सकता हूँ। 2-4 दिन पहले आपने टीवी पे भी देखा होगा वो भाग के वो इधर जा रहे थे उधर जा रहे थे। ये वो थोड़ा सा एक्टिंग करने में वो माहिर हैं और कॉमेडियन भी अगर उनको कहा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बेजाना होगा। तो बहरहाल नैब ने उनको बुलाया है, पार्टी कहाँ जाएगी इनकी फ्यूचर में या आगे आने वाले वक्त में, ये वक्त ही बताएगा। तो इसी के साथ आप तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह पाक तमाम दोस्तों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।